الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے چند فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تین فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ وعن عبداللہ بن عمر قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة دويهما لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت من قضت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه ومن غديه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اس کی کافی تفصیلات بیان فرمائی اور ان فتنوں کے بارے میں کافی ذکر فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگنے کا نام ہے اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت مسلمانوں کو آپس میں اتنی نفرت ہو جائے گی اور کینہ اور بغض ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی کہ اس نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیں گے ایک دوسرے کا مال۔ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ کسی کا مال لوٹنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اس کی پرواہ نہیں ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر فتنہ سرا وہ ظاہر ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی ابتدا ہوگی اس آدمی کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی وہ آدمی اس کا بانی ہوگا کہ جو میرے اہل بیت سے ہوگا، مطلب نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے تو میرے اہل بیت سے ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا بھی کہ وہ میرے اہل بیت سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرے اہل بیت سے نہیں ہوگا، یعنی میرے اہل بیت سے ہونے کا قابل نہیں ہوگا، لائق نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اہل بیت سے ہونے کا لائق اور قابل کون لوگ ہیں؟ اور اس میں خود فرمایا اولیاء المتقون انما اولیاء المتقون، سوائے اس کے نہیں کہ میرے جو دوست ہوں گے وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ جو میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، بالکل شریعت کے پابند ہوں گے، اللہ کے دین اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں گے، ان کو متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ میرے دوست ہوں گے۔ اور پھر لوگ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے کہ جیسے یہ پسلی کی ہڈی کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے اس جیسا ہوگا، وہ بڑا ٹھیڑا آدمی ہوگا،
دین کے اعتبار سے کج روی والا ہوگا، غلط آدمی ہوگا، اس پہ بیعت کر لیں گے۔ اور ظاہر ہے اس فتنہ کو رسول اللہ نے فتنہ سرا فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگ جن میں سے یہ بھی ہوگا، وہ ایسے ہوں گے بظاہر مسلمانوں کے بڑے ہمدرد بنیں گے، اسلام کے بڑے ہمدرد بنیں گے، اندر سے اسلام مسلمان دونوں کے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے لوگوں کو کیا کر لیں گے، اپنا بیعت کر دیں گے، اپنے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے، اپنے ہاتھ پہ، اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے، مسلمانوں ان کا خون بہائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے وہ۔ اس لیے اس کو جو ہے نا فتنہ سرا کہا جاتا ہے، جو سر سے ہے، بظاہر کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے۔ اور اگر یہ سرور سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی عیش و عشرت آ جائے گی، مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بس پیسہ اکٹھا کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، یہ ہو جائے گا۔ اس کو بھی رسول اللہ نے فتنہ فرمایا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے ایک اور ارشاد میں فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، اور پھر اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو فراموش کر دو گے، آخرت کو فراموش کر دو گے، تو دنیا کی یہ محبت تمہیں تباہ کر دے گی۔ اگر یہ سرور سے اسر رہا تو یہ مطلب ہے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی ہو، مال آ جائے، مال پیسہ آ جائے، جس طریقے رشوت سے ہو، سود سے ہو، جوئے سے ہو، یا جس طریقے سے۔ اور آپ دیکھ لیں آج گوروں نے کیا کچھ طریقے نہیں پھیلائے رکھے ہیں۔ اول موبائل میں سود اور جوئے کے اتنے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں کہ اس پر آج کل نوجوان جو ہے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اپنے لیے نئے ماڈل کی گاڑیاں لے رہے ہیں، لیکن اثر اس کا کیا ہو رہا ہے؟ نماز کی پرواہ نہیں ان کو، نماز کی، وقت کی پرواہ نہیں، کھانے کا پتہ نہیں چلتا ان کو، بس ہر وقت موبائل ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں، موبائل ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ گاڑی آ جائے، جس طریقے سے بھی ہو، میرا بنگلہ بن جائے، جس طریقے سے بھی ہو، بینک بیلنس بن جائے، جس طریقے سے بھی ہو۔ اور پھر عیسائیوں کی طرح آج کا نوجوان دور علاقوں سے، دور دیہات سے، گاؤں سے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے پھر اسلام آباد آتے ہیں ڈے منانے کے لیے، نیا سال منانے کے لیے، جو طریقہ ہے کس کا؟ عیسائیوں کا، گوروں کا طریقہ۔ اور پھر ظاہر ہے ہمارا تو سال جو اسلامی سال ہے، قمری سال ہے، جس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور سارے کے سارے احکام شریعت کے، اس کا تعلق قمری سال سے۔ لیکن یہ سال منانا، دن منانا، یہ ہماری شریعت کا تصور نہیں ہے۔ شریعت کا تصور یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہو، آخرت کی تیاری ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق زندگی ہو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جب بظاہر کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے، تو انہی میں سے ایک ایسا ٹھیڑا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ خراب کر دیں گے۔ فرمایا پھر فتنہ دہیمہ وہ ظاہر ہوگا، وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس امت میں سے کسی کو بھی وہ فتنہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر آدمی اس کے لپیٹ میں آ جائے گا، ہر آدمی دور تک پھیل جائے گا، دور تک یا تمانچے کے الفاظ ہے، بلکہ ہر آدمی کو اس کا تمانچہ اور تھپڑ پڑے گا، یعنی دور تک وہ پھیل جائے گا، اور مسلمان سارے کے سارے اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے اس وقت پھر کیا ہوگا، حال کیا ہوگا مسلمانوں کا، کیا بن جائے گا کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا تو شام کو وہ کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا، مومن ہوگا تو صبح کو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ حال، لوگ
وہ حالات اس قدر ایسے سخت ہوں گے کہ لوگوں کو یہ حالت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صبح ایک آدمی اٹھے گا تو وہ مسلمان بھائی کے ناحق قتل کو ناجائز سمجھے گا، اس کے مال کو لوٹنے کو ناحق سمجھے گا، لیکن جب شام ہو جائے گی تو پھر اس کا وہ نظریہ بدل جائے گا اور وہ پھر اس کو جائز سمجھے گا یا عملاً اس کو جائز سمجھے گا، اور اپنے وہ فتنہ ایسا ہوگا، مجبور کر دیں گے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مسلمانوں کے دو خیمے بن جائیں گے، یعنی دو گروہ، دو طبقے بن جائیں گے۔ ایک طبقہ اہل ایمان کا کہ جن میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور ایک طبقہ اہل نفاق کا، کافروں کا، کہ جن میں کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اب کوئی ایمان کا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا کہ ایمان سرے سے ہوگا ہی نہیں، اور یا یہ کہ کامل ایمان نہیں ہوگا، کامل ایمان نہیں ہوگا، مخلص ایمان والے اس میں نہیں رہیں گے، اور پھر یہ دونوں طبقے جو ہیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پوری دنیا میں۔ فرمایا کہ جب اس طرح حال ہو جائے کہ دو طبقے ہو جائیں، دنیا میں پھیل جائے، ایک خالص ایمان والوں کا اور ایک خالص کافروں کا یا منافقوں کا، یہ حال ہو جائے تو پھر دجال کا انتظار کرو۔ دجال پھر بہت جلد ظاہر ہو جائے گا، اور اس وقت امام مہدی دمشق میں ہوں گے، اور یہ پھر جا کے دمشق شہر کا محاصرہ کرے گا، اور ان کے ساتھ لڑنے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔